बिस्मिल्लाह मारिफुल हदीस की एक किताब है, जिल्द अव्वल। उसमें एक हदीस है, सामने आ गई, दो तरह समात फरमा, उसको भी समात कर लें। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, जब कोई शख्स अपनी कोई बात कहे और फिर इधर उधर देखे तो वो अमानत है। मतलब ये कि अगर कोई शख्स तुम में से बात करे और वो ज़बानी तुमसे ना कहे, इसको राज रखना, लेकिन इसके किसी तरीके से तुम्हें महसूस होगा मैं नहीं चाहता कि इसकी ये बात आम लोगों के इल्म में आए, तो फिर इसकी ये बात अमानत ही है और अमानत की तरह तुमको इसकी हिफाजत करनी चाहिए। अगर ऐसा ना किया और दूसरों को तुमने पहुंचा दिया तो तुम्हारी तरफ से अमानत में खयानत होगी और तुम्हें खुदा के सामने इसका जवाब देना होगा। लेकिन एक दूसरी हदीस में साफ फरमाया गया कि अगर किसी बंदे के नाहक कत्ल या उसकी आबरू रेजी या उसकी माली नुकसान पहुँचाने की साजिश तुम्हारे इल्म में आए, क्या फरमा रहा है, लेकिन एक दूसरी हदीस में साफ फरमाया गया, अगर किसी बंदे के नाहक कत्ल या उसकी आबरू रेजी या उसकी माली नुकसान पहुँचाने की साजिश तुम्हारे इल्म में आए तो फिर हरगिज़ उसको राज में ना रखो, बल्कि मुताल्लिका आदमी को उससे मुतला कर दो। वो हदीस भी यही पढ़ लीजिए। यानी जिस आदमी की आपको पता चल जाए उसकी असमत तार तार हो रही है, आबरू रेजी या माल या जानी नुकसान या किसी भी तरह नुकसान पहुँच रहा है, तो उसको राज ना रखो, बल्कि उसको उस शख्स को बता दो। समझ में आई? उसको बता दो, भाई ये हो रहा है तेरे साथ। समझ में आई कितनी बड़ी बात है। और आजकल हम दीनदार भी खामोश होकर बैठ जाते हैं, हम मजाक उड़ाते हैं उसका। तो कहा ना, दीन का काम अब रहा ही नहीं कहीं। क्या उलमा कराम के पास हो या कहीं सिर्फ मदरसे में चल रहा है जो दर्द दे रहा है, सिर्फ दे रहे हैं जो दर्द सही तरह दे रहा है। बाकी वो अपन जो दे रहे हैं उनके अमल में कितना है और जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ के कितना अमल कर रहे हैं, वो बात अलग हो गई। वो तो बात अलग है भाई साहब। हैं, बात यह है कि वहाँ काम सही हो रहा है, किताबें सही पढ़ाई जा रही हैं, बाकी उलमा कराम कितना पढ़ के अमल कर रहे हैं और पढ़ने वाले कितना पढ़ के अमल कर रहे हैं, वो तो एक दूसरी बात। अगर उलमा कराम किसी बात को देख के खामोश है तो अमल ही कहाँ कर रहे हो। वो तो पढ़ के ही दीन आए तो कहाँ अमल कर रहे हैं, खामोश और मजाक और उड़ा रहा है, मजाक और उड़ा रहे हैं। यानी काम जो सही तालीम दी जा रही है सिर्फ मदरसे में, बाकी अमल हो रहा है नहीं हो रहा वो तो दूसरी बात है, वो अल्लाह जानते हैं। दूसरी हदीस है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नशिस्तें अमानतदारी के साथ हों, नशस्तें जो भी दीन की नशस्तें हैं वो अमानतदारी के साथ हों, यानी किसी मजलिस में राजदारी के साथ जो मशवरा या फैसला हो, अहले मजलिस अमानत समझकर इसको राज में रखे हैं। लेकिन तीन मजलिसें इससे मुस्तस्ना हैं, तीन मजलिसें इससे अलग हैं। एक वो जिसका ताल्लुक किसी के खून नाहक साजिश से हो, दूसरे वो जिसका ताल्लुक किसी की असमत व इफ़्फ़त लूटने के मशवरे से हो, तीसरे वो जिसका ताल्लुक बगैर किसी हक के किसी के माल छीनने से हो। समझ में आई? तीन मजलिसें सिर्फ इससे अलग है। यानी एक वो जिसका ताल्लुक किसी के खून या नाहक साजिश से हो, दूसरे वो जिसका ताल्लुक किसी की असमत व असमत लूटने के मशवरे से हो, तीसरे वो जिसका ताल्लुक बगैर किसी हक के माल छीनने से हो। इन बातों को भी सिर्फ मिसाल समझना चाहिए, वरना मंशा ये है कि अगर किसी मजलिस में किसी मासियत और जुल्म के लिए कोई साजिश और कोई मशवरा किया जाए तो तुमको भी इसमें शरीक किया जाए, तो फिर हरगिज़ इसको राज में ना रखो, बल्कि इस सूरत में तुम्हारी दियानतदारी और अमानतदारी का तकाजा ये है कि जुल्म व माशत के इस मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए जिनको इससे बाखबर करना ज़रूरी हो, समझो उनको ज़रूर बाखबर कर दो। अगर ऐसा ना करोगे तो अल्लाह के हक़ में भी ख़यानत होगी और बंदों के हक़ में भी। समझ में आई? देखो ये हदीस आ गई है ना। अगर कहीं पता चल जाए किसी की अजमत लूट हो रही है, आबरूरेज़ी हो रही है किसी मुसलमान की, माल की, जान की, और आप फिर उसको मुतला कर दो उस शख्स को। हाँ, नहीं तो अल्लाह के यहाँ आप ख़यानतदार, उस बंदे के हक़ में ख़यानतदार होगे। क्या आपका मामला होगा फिर आखिरत में। यानी आप सिर्फ इस पे रहेगा ईमान के शोबे पे कि तकबीर उल्लाह से नमाज़ पढ़नी है मैंने, इमाम के पीछे खड़े होके, और हैं अव्वल सफ़ में, बस यही ईमान का एक शोबा है। अगर ये तमाम चीज़ें आपको इल्म में हैं जो मैंने अभी बताई, तो आप ईमान के साथ नहीं गए, फिर आप सूख खात्मे के साथ जा रहे हैं। समझ में आई बात? बस अल्लाह हिफाजत करे हमारी ईमान की, इस इलाके की पूरे। अल्लाह माफ़ी ना, क्योंकि अब लोगों का काम दूसरे लोगों का ये हो गया है, सट्टा तो हो गया बंद। वो घर में चगले चल रहे हैं ना, उनकी कमीशनें खा रहे हैं सब बैठ के फ़ोन के ज़रिए। हैं, ऑर्डर बुक करते हैं और कॉल गर्ल जो होती है ना, वो सब तवाइफ तो अलग हुई, अब घरों में ये चगले चल रहे हैं, सब काम धंधे अब ये चल रहे हैं। मैंने पुलिस को मुतला कर दिया, पुलिस खामोश है, यानी पुलिस खुद इसमें मुलव्विस है। उन लोगों के साथ, मुखबिरों के साथ पुलिस का उठना बैठना है, थानों में एसएचओ मुखबिरों के साथ ही बैठते हैं ज़्यादातर, और इसमें मुलव्विस से आते हैं दुकानों पे बात खड़े हो गए। कल 2 पुलिस वाले कांस्टेबल दुकान में चढ़े, इधर चढ़े, उधर बात करी, निकल गए और मुझे देख रहे थे खड़े हुए। मेरे काम को अंजाम नहीं दे रहा है, ये पागल है। कहा भी मैंने सब कुछ, लेकिन कोई नहीं दे रहा, कोई ना मोहल्ले वाला सुनना, ना पुलिस सुन रही। मैं खामोश हूँ, ना मेरे साथ अल्लाह है, फिर देखिएगा।
پھر دیکھیے گا انشاءاللہ میرے ساتھ حضرت فیضلام کی دعا ہے اور حضرت اور قطب القطاب کی دعا ہے میرے ساتھ، اور ایک فرشتے نے مجھے مطلع کیا ہے تم گھبرانا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں آگے چل کے تم سے دین کا کام لیں گے۔ ایک فرشتہ انسان کی شکل میں مجھے بتا کے گیا، تو اس لیے میں بے فکر ہوں۔ جو بھی تو دوائیاں کم اثر کر رہی ہیں، اتنے روزانہ زہر دیا جا رہا ہے۔ جتنے بھی ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب روٹی بنانے والے، بڑی مشکل سے روٹی خریدتا ہوں، دیگ میں سے تو سالن لے لیا، پتہ ہے اس میں تو سب کو دے رہا ہے وہ، لیکن روٹی کے پیڑے الگ سے بنا کے رکھ لیتا ہے کہ اس کو کون سا پیڑے سے روٹی دینی ہے۔ وہ ان میں آپس میں اشاروں میں بات ہو جاتا ہے، اس میں کیا ان کی 10-15 روٹیاں خراب ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، میں دیکھ لیتا ہوں، وہ 10-15 روٹیاں نکال دیتے ہیں تاکہ سمجھے ہوئی اس میں سے کوئی سی بھی اٹھائے گا وہاں کنفیوز ہو جائے گا۔ میں سمجھ جاتا ہوں 100-50 روپے انہیں خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ وہ سب اس میں ملوث ہیں، کیونکہ وہ سب کمروں پہ سوتے ہیں، ان کی بیویاں وہاں گاؤں میں ہیں، اور ان کو بھی جو ہے نا وہ نماز تو پڑھتے نہیں کسی مسجد میں، مجھے لگتا نہیں جمعے کی پڑھتے ہوں، تو ان کو عیاشی کے لیے فراہم کی جاتی ہیں لڑکیاں جو مخبر کام کر رہے ہیں سب۔ پولیس کو سب پتہ ہے، سب کمروں میں کیا ہو رہا ہے سب پتہ ہے، مسلمان صرف مردہ بن کے اول صف میں اور جو ہے تکبیر اللہ سے نماز پڑھ رہا ہے، انہیں سب پتہ ہے۔ بھائی صاحب جب میں نکلتا ہوں نا نماز کے لیے جمعے کی کہیں، تو بندے جمعے میں تیار رہتے ہیں یا انتظار کرتے ہیں یہ بندہ جمعے کی نماز پڑھنے چلا گیا، ایسے منہ دھو کے آتے ہیں جیسے صبح بھی اٹھ کے آئے ہیں، وہ انتظار میں رہتے ہیں وہ ایک والی نماز پڑھنے ہی نکل گیا۔ توبہ توبہ تو یا بھائی صاحب میرے ساتھ اللہ ہے، اپنی فکر کر لو سب، کیونکہ ایک آدمی، نہ میری عورت غلط بیوی، نہ میری ماں غلط تھی، اس کو گھر کا جو مرد ہوتا ہے نا وہ غلط ہوتا ہے، تو جب وہ خود ہی غلط جا کے آر ایس میں بیٹھ گیا اور چھوٹی چھوٹی عمروں میں آر ایس کو لوگوں کو اپنے گھر لا رہا ہے، اس کا مطلب وہ آدمی غلط ہے، نہ عورت غلط میری نہ ماں غلط۔ جب مرد ہی غلط ہوگا تو بھائی جب پھنس جائیں گی تو وہ غلط ہو جائیں گی، پھنس گئیں تو پتہ چلا پھر وہ مجبوراً اتنا آگے بڑھتے 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 یہ ہوتا ہے پھر توبہ توبہ توبہ، پھر وہ خود فون کر کے کہیں گی آ جاؤ بھائی آ جاؤ، حالت یہاں تک بگڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی ختم ہو جاتی ہے، لیکن بگاڑنے والا افیم کھلانے والا کون؟ اللہ حفاظت کرے بھائی، اللہ محافظ۔ خاموش نہیں بیٹھوں گا بھائی صاحب، اللہ نے اسی شکوے سے اسی سے صبر دے کے اللہ نے مجھے یہاں تک لایا، اسی صبر دے کے، کیونکہ یہ گھر تو آزاد ہوگا ہی ہوگا، اور دوسرے بھی آزاد ہوں گے جو اس میں ملوث ہیں، اور خاندان انشاءاللہ یہ آر ایس لوبی ہے نا سب کو تباہ کر رہی ہے، سب بتا دیا میں نے، سب کو تباہ کر رہی ہے، دوائیوں سے، معاشرے سے، اخلاق سے، ہر طرح سے کر رہی ہے۔ پولیس ان کے ساتھ ہے، پولیس ان کے ساتھ، آر ایس ایس پولیس سب ایک ہی نام ہے، نہیں کریں گے کام، نہ ایس ایچ او کرے گا، نہ ڈی سی بی، نہ ایس سی بی، کیوں پتا وہ بھی اس میں ملوث ہیں، سب ملوث ہیں، تمہارے باپ بھی نہیں روک سکتا تمہیں تمہاری گرفت کرنے سے، اللہ تعالیٰ جب گرفت کرنے آئیں گے نا تمہاری وردی اتار دیں گے، کیونکہ تم حرام کا کھا رہے ہو اور سب علاقوں کو خراب کر رہے ہو، میرے گھر میں ہاتھ ڈال دیا تم نے، یہ نہیں دیکھا یہ بندہ جو ہے جو ہے نا ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا، آؤ تم دکانوں پہ پیسے لے کے باتیں کر کے جاؤ نہ، تمہارا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے جو بڑے بڑے منسٹر ہیں ان کی بھی گرفت ہوگی، دیش کو تباہ کرنے والے تم، انمپلائمنٹ بنانے والے تم، بھرشٹاچار کرنے والے تم ہیں، اور سارے منسٹروں میں جو ہے نا خرافات ہوتے ہیں، اور وہی لوگ جو ہیں دیش کو تباہ برباد کر رہے ہیں، ہماری ایجوکیشن نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ انہیں ووٹ دیتے ہیں، اور وہی جا کے سی ایم پی ایم پتہ نہیں کون کون سی ایجوکیشن منسٹر بنتے ہیں، جو ایجوکیٹڈ خود نہیں ہوتا وہ جا کے ایجوکیشن منسٹر بن جاتا ہے، جو آدمی نے جس نے بیٹ کبھی نہیں پکڑا وہ سیکرٹری بنتا ہے کرکٹ کا، جو آدمی آواز اٹھاتا ہے نا حق کی، پتہ چلا وہ جیل میں سڑ رہا ہے، آئی پی ایس گجرات میں بند ہیں، جرنلسٹ جیلوں میں بند ہیں، سب جگہ کرپشن، بچو گے نہیں، کیونکہ میں نوکری کر نہیں سکتا، کہیں نہیں کر سکتا نوکری، کیونکہ جہاں بھی نوکری کروں گا وہ پھنسائے گا، اور میرا انکاؤنٹر ہوگا، جہاں بھی بھیجے گا پلاننگ سے مالک ہے وہاں چلے آؤ جی، وہاں سے پیمنٹ لیا وہاں سے آرڈر لیا ہو، اور جہاں میں بیٹھوں گا وہ میرے کھانے پینے میں اور مجھے روزانہ زہر دلوائے گا، وہ ہے میرے ساتھ، جبھی تو نوکری چھوڑنی پڑے گی مجھے، جب آدمی کوئی مشہور ہو جاتا ہے نا پھر اس کا جان کی حفاظت بڑی مشکل ہوتی ہے، کہیں بیٹھ کے کام کر لے، اپنا ابھی کام مجھے مل نہیں رہا، لیکن الحمدللہ ایک اسباب پیدا کر رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ مجھے روٹی کھلا رہا ہے، اور اللہ کا فضل ہے، میری نیت پر، میری حلال روزی نیت پر، میں نے 1 روپیہ ادھر ادھر نہیں کرا مالک کا، اور آج میں 8-10 لاکھ روپے اس کے پاس چھوڑے بیٹھا ہوں، لیبر کے جو 23 سال اس کی سروس کری ہے، گورنمنٹ کا حق ہے مجھے دلوانے کا گورنمنٹ کو، لیکن وہ اپنی چالاکی سے سمجھ رہا ہے میں ہوم منسٹر کے پاس بیٹھتا ہوں، سب جگہ بیٹھتا ہوں، یہ میرا کچھ نہیں کر سکتا، یا اس کو اپنا گھر اور اپنا دکان بچانا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ وہ میرے والد صاحب سے بات کرتا تھا میرے پیچھے، کیوں کرتا تھا، یعنی والد صاحب خود اس کو کچھ نہ کچھ فراہم کرتے تھے، بچے گا نہیں بھائی صاحب، گھر کا معاملہ ہے، بھلے ہی وہ بات الگ ہے ہیں، لیکن چھوڑوں گا کسی کو نہیں، کہا نا جو بات کہہ دی کہ آنکھیں نکال کے اللہ تعالیٰ روڈ پہ رکھ دیں گے، حضرت اسلام کی دعا ہے میرے ساتھ، کئی بار ملاقات ہوئی ہے حضرت اسلام سے میری، اور ایک فرشتہ انسان کی شکل میں مجھے مطلع کر کے گیا ہے، آپ کو پتہ کیا آدمی کے عمل کی کچھ نہیں پتہ ہوتی، سب ٹھٹے لگاتے ہیں میاں یہ جب 100 آدمی پیچھے چلتے ہیں نا مرید، سمجھتے ہیں میاں شیخ ہے بہت پہنچا ہوا، کیونکہ اس کے 100 مرید پیچھے چل رہے ہیں، بھائی کچھ پتہ نہیں شیخ ہے بھی یا نہیں، اردو سے صحیح آتی بھی ہے یا نہیں آئی،
اس کا معاملات کیسے ہیں کچھ پتہ نہیں، مشہور ہو گیا بس بس شیخ ہے شیخ، الماذ اللہ ثم الماذ، ہمارا دین چونکہ یہی رہ گیا بس، اول وقت میں نماز پڑھنا اور تکبیر اللہ سے نماز پڑھنا، یہی ایمان کا شعبہ ہے، کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے علاقے میں، آنکھیں بند کر لو۔ اب میرا دل کسی کو دیندار آدمی کو دیکھ کے جو میں دیکھ لیتا ہوں جس مزاج کا، سلام کرنے کو دعا میری ضرورت نہیں پڑتی کہ میں اس جیسے کو سلام بھی کر لوں، سمجھ میں آئی؟ مجھے پتہ ہے نا انہوں نے دیکھنے سے لگ رہا ہے اندر سے بھیڑی ہیں، سب بھیڑی ہیں، اپنا معاشرہ صحیح چل رہا ہے، دوسرے کا برباد ہو، کچھ بھی ہو تباہ برباد ہوتے رہو، دیکھ لیتا ہوں بھائی صاحب، میں دیکھ لیتا ہوں بہت سے، تو جب میں نماز تھوڑی سی تکبیر اللہ چھوڑتا ہوں نا، کسی مغرب کی وقت تکبیر اللہ چھوڑ دی، مغرب کی نماز تو سب ایک جگہ ہوتی ہے، پتہ چلا سارے اسی وقت نکلنا ہے، سارے باہر پنجروں میں سے جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا، سارے بدماش جب ہی نکلتے ہیں نماز کے وقت، تو وہیں پہ ایک تو میں رمضان میں ہی فون مطلب دیکھ لیا کہ ابھی تک نماز سے پڑھنے کا پڑوسن کریے، بوتل پانی دے دو، دیکھنا افطار کے وقت ایک بوتل پانی جب بھی مانگ رہی ہو، پھر پوچھ رہی ہے کیا مسجد میں بیٹھا گھر میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہی ہیں ہاں ہاں ہاں، اتنی گر جاتی ہے گھر کی عورت، یعنی گرتے گرتے اتنی گر گئی، توبہ توبہ، بچ نہیں سکتی، جتنا تو گرے گی اتنا تو گرے گی، تیرا میاں نے کہہ دیا تیری کوئی غلطی نہیں ہے، میں کھڑا ہوں، تب بھی نہیں سمجھ رہی بھائی، میاں نے یہ کہہ دیا تیری غلطی نہیں ہے، کوئی بھی سنے گا کہ ہاں اس لڑکی کی غلطی نہیں ہے، اس کے بعد نہیں اس کے دماغ میں بیٹھ رہی، یہ بھی تو کہتا ہے نا جاہل آدمی اندھے کے برابر ہے، اندھے کو آپ نہیں سمجھا سکتے کہ کار کیسی ہوگی اور موٹر سائیکل کیسی ہوگی، ہاتھی کیسا ہوگا، نہیں سمجھا سکتے، تو علم جو ہے بہت ضروری ہے، اور آدمی کہ میں تو جاہل ہوں، جاہل وہ نہیں ہے آپ خود بنائے تو جاہل، ماں کے پیٹ سے کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، خود آدمی محنت کرتا ہے، ماں باپ کو دوش مت دو کہ ماں نے پڑھایا نہیں، اور جوانی میں تو کھانا سیکھ گئی، خالی وقت میں بیٹھتی تھی، پڑھی کیوں نہیں تھی، میں ڈگری نہیں ہے میرے پاس، لیکن الحمدللہ ساری کتابیں پڑھتا ہوں گھر میں بیٹھ کے، ڈگری تو نہیں ہے میرے پاس، ڈگری تو میں نے ساری پھاڑ دی، لیکن الحمدللہ تھوڑی بہت انگلش بھی صحیح کر لی میں نے، لیکن انگلش چھوڑ دی تھی میں نے انگلش میں کیا رکھا ہے، اردو ہے اصل، بڑی بڑی اردو کتابوں میں اردو ہے، اردو سے محبت تھی مجھے اپنی مادری زبان میں، لیکن حضرت کہتے تھے بار بار انگلش پڑھ لے، میں پڑھتا نہیں تھا، آج پڑھ رہا ہوں انگلش، اب پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ، اگر اپنی غذا صحیح طرح کھاتا رہا تو 6 مہینے میں انگلش امپروو ہو جائے گی میری، لیکن مجبور ہوں، روٹیاں ڈھونڈتا پھرتا ہوں کہاں سے روٹی لوں، تو میں ایک جگہ میں ہاتھ کی چپاتی روٹی لینے گیا کل، ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جو بنی ہوئی تھی نا، انہوں نے ساری اس کو دے دی، کہہ رہا اور کتنی چاہیے تم، تین نے الگ سے پیڑے اٹھائے، جو آگے رکھے تھے وہ نہیں اٹھائے، سائڈ میں جو اٹھا رہا ہے میں سمجھ گیا بھائی ہو، میں نے نہیں چاہیے رہے، واپس آ گیا، جو بنی ہوئی تھی نا وہ کسی اور کو دے دی، ہم ساری دے دی، کبھی کچھ دے رہا ہے ساری اٹھا کے دے دی، میں نے بھائی تو پلاننگ چل رہی ہے، ہاں تو اس کا مطلب ہے وہ روٹی میں لیتا، اس کے بعد کہہ رہا تمہیں کتنی چاہیے، انہوں نے کونے میں سے پیڑا اٹھایا، اس کا مطلب پیڑا پہلے سے ہی تیار تھا، آگے سے نہیں اٹھایا، میں سمجھ گیا بھائی اس کی، اللہ نے مجھے فراست سے سمجھا دی، میں واپس آ گیا میں بھائی صاحب، کیونکہ اگر روٹی کھا لیتا مرتا نہیں میں، الحمدللہ زندہ رکھتے ہیں مجھے، لیکن رات بھر میں تڑپتا ہوں، پھر قرآن کی تلاوت نماز پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے میں نماز اور قرآن کو اول ترجیح دیتا ہوں، سمجھ میں آئی؟ اللہ میری حفاظت کر، اللہ معافی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین، آخر دعوانا